چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو ظاہر بات ہے کہ ہوا تو خلافت کی نہیں ہے، ہوا تو سیکولرزم کی ہے، ہوا تو کافرانہ نظاموں کی ہے، ہوا تو فحاشی عریانی بے حیائی کی ہے، ہوائیں تو یہ ہے۔ اگر ہم ان ہواؤں کو نہیں بدلنے کے لیے تیار تو پھر کاہے کو خلافت کا نام لینا ہے؟ ہمیں ہواؤں کے برعکس چلنا ہے۔ زمانہ باتوں سعادت تو با زمانہ ستیش، اگر زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا تم زمانے سے لڑو، جنگ کرو۔ ہاں باقی مسلمان وہ اپنے تمام سیاسی حقوق میں، معاشرتی حقوق میں برابر ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بہت اہم ہے، المسلم کفو لکل مسلم، تمام مسلمانوں کے قانونی حقوق برابر ہیں۔ یہ بھی مغالطہ چونکہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، مغالطہ یہ ہے کہ شاید متقی کا ووٹ ہونا چاہیے، فاسق مسلمان کا ووٹ تو نہیں ہونا چاہیے۔ شاید مسجدوں کے اندر حاضری لگا کرے گی، 5 وقتہ نماز کا سرٹیفکیٹ لاؤ گے تو ووٹ دو گے، اور 5 وقتہ نماز کا سرٹیفکیٹ مولوی صاحب نے نہیں دیا ہے تو ووٹ نہیں بنے گا۔ یہ بڑے مغالطے ہیں ذہنوں میں۔ ہر مسلمان جب تک کہ اس کی آپ نے تکفیر نہیں کی، اگر تو اس کے عقیدے میں، اس کے عمل میں کوئی ایسی شے آ گئی ہے کہ آپ نے اس کی تکفیر کر دی، تب تو اس کے حقوق ختم ہو گئے۔ لیکن جب تک وہ مسلمان ہے، المسلم کفو لکل مسلم، تمام مسلمانوں کے حقوق برابر ہیں۔ جیسے سادہ سی مثال دے رہا ہوں، اگر ایک باپ کے 2 بیٹے ہوں، ایک تہجد گزار ہے، ایک نماز بھی جو 5 وقتہ ہے وہ کٹی پھٹی پڑھتا ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، لیکن یہ کہ ہے تو مسلمان نہ، فاسق ہے، گناہگار ہے، فاجر ہے تو مسلمان۔ اگر باپ کا انتقال ہوگا تو وراثت میں متقی کو زیادہ ملے گا اور فاسق کو کم ملے گا؟ معلوم ہوا کہ نہیں، برابر ملے گا جب تک مسلمان ہے۔ ہاں اگر وہ اسلام چھوڑ گیا تو زیرو ہو گیا، اس کا کوئی حق نہیں وراثت میں، جو مرتد ہو گیا اس کا کوئی حق نہیں۔ جب تک مسلمان ہے، فاسق ہو، فاجر ہو، متقی ہو، تہجد گزار ہو، جہاں تک سیاسی معاشرتی حقوق ہے سب میں برابر۔ اسی حوالے سے اب آج کے زمانے میں، اس خلافت راشدہ کے زمانے میں بیلٹ نہیں تھا، ووٹنگ نہیں تھی، مشورہ تھا۔ آج کے دور میں مشورے کی بہترین صورت بیلٹ ہے۔ ایک آدمی کو ایک ووٹ دیجئے اور ووٹوں کی گنتی کر لیجئے۔ بھئی 12 کروڑ خلیفہ رہتے ہیں اس ملک میں، ہر مسلمان خلیفہ ہے اللہ کا۔ 12 کروڑ نہیں ہوں گے، 10 تو ہوں گے، 11 کروڑ تو ہوں گے، ان میں بچوں کو نکال دیجئے 5-6 کروڑ تو ہوں گے۔ 5-6 کروڑ اللہ کے خلیفہ ہیں یہاں، جو مسلمان ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ وہ ایک ایک ووٹ دیں گے، اپنا خلیفہ منتخب کر لیں گے، اپنے ووٹ کے ذریعے سے اپنا حق خلافت وہ خلیفہ کو منتقل کر رہے ہیں۔ یہ ہے نظام خلافت، یہ ہے اس کا پولیٹیکل سٹرکچر۔ اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آپ آج کا جو صدارتی نظام ہے، چھوٹے صوبوں کے ساتھ جو کہ متوازی ہو جائے، متوازن ہو جائے، 1 کروڑ سے کم ہو تو صوبہ بنا دیجئے۔ شاید بلوچستان کی آبادی 1 کروڑ بھی نہ ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ رقبے کے اعتبار سے بن گیا۔ لیکن یہ کہ آپ 12, 15, 16, 17 صوبے بنائیں اس ملک کے، اور پھر برابر رکھے صوبوں کو۔ اور بہت صحیح بات کہی انہوں نے، میں تو آج سوچ رہا تھا کہ ان کی تو کافی سوچ جو ہے گہری ہے، بس 1-2 جگہ پر ذرا یہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ کہ کافی باتیں سیدھی ہیں ان کی۔ اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی باتیں کہی معیشت کے بارے میں، سیاسی ڈھانچے کے بارے میں، بہت میچور ویوز ہیں۔ واقعتاً ریئل ارنس جس کو کہا جائے وفاقی نظام، صدارتی وفاقی نظام، وہ نظام خلافت کے قریب ہوگا، اور وہی ہمارے حالات کے لیے زیادہ موضوع ہے۔ بس ایک بات کا اضافہ ہو گیا، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، فیصلہ عدلیہ کے ہاتھ میں ہوگا، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں چلے گا۔ مولوی جائے اور عدالت کی مدد کرے، عالم دین جاتے، اب بھی جاتے، عدالتوں میں جاتے، شریعت کورٹ میں، دوسری عدالتوں میں جا کر وہاں پہ عدالت جو ہے اس کی رہنمائی کریں، ان کی مدد کریں، انہیں بتائیں صحیح اسلام کیا ہے، لیکن فیصلہ سپیریئر کورٹ کا ہوگا جو نافذ ہوگا۔ لیجسلیشن ایک طرف چلتی رہے گی، انتظامیہ دوسری طرف چلتی رہے گی۔ یہ آج کا ہمارا سیاسی ڈھانچہ ہو گیا۔ اب آئیے دوسرا معاملہ، اسلام میں سب سے بڑی بات جو میں نے کہا تھا کہ اس دور کا بڑے سے بڑا ویلفیئر کا جو نظام ہو سکتا ہے، وہ آج سے 1400 برس قبل اسلام نے دیا تھا زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ تُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ بڑی صحیح باتیں کہی ہیں نظام معیشت کے بارے میں۔ ایک بات غلط کہی ہے کہ اسلام نے بہت کم احکام دیے ہیں، بہت کم تو دیے ہیں معیشت کے بارے میں، لیکن جو دیا ہے ایک حکم، وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، وہ اتنا بڑا حکم ہے، سود حرام، حرام مطلق۔
نہ صرف سود، حضرت عمر نے فرمایا دعوا الربا والریبا، نہ صرف یہ کہ سود کو چھوڑ دو، سود کا جہاں شک بھی ہو جائے، ریب کہتے ہیں شک، جہاں ذرا سا بھی شائبہ سود کا چھوڑ دو، اس لیے کہ سود تو ایسا بڑا گناہ ہے کہ جو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اس سے بڑا تو گناہ کوئی ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا اس سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، الربا 70 حوبا ایسرھا، اس میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے ان ینکح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ حساب کتاب اب آپ جوڑ لیجئے، ایک کے مقابلے میں 1000 کی بات ہو جائے گی، زنا کے مقابلے میں سود 1000 گنا زیادہ بڑا گناہ ہے، لیکن یہ کہ وہ علی الاعلان چل رہا ہے۔ بارہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ہی حکم بہت بڑا ہے، سود اور جوا، ان دونوں کی جہاں بھی آ جائے گی آلائش ختم۔ البتہ اس کے بعد، ان دو چیزوں کے بعد واقعہ یہ ہے کہ فری اکانومی، مارکیٹ اکانومی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ہائر اینڈ فائر، یہ ساری چیزیں کہ جو مغرب کی اکانومی کی ہیں سب کی سب اسلام میں موجود ہے، 100% موجود ہے۔ سود کو ختم کر دیجئے، جوئے کو ختم کر دیجئے، باقی فری اکانومی، مارکیٹ اکانومی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی فورسز، کوئی بھی اس کے اندر مصنوعی کنٹرول نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ کہ سادہ سے سادہ۔ اسی طرح امپلائی ریلیشن شپ ہے، ہائر اینڈ فائر، اگر ایک ملازم کام نہیں کرتا ہے، جس نے اسے ملازم رکھا اسے حق ہونا چاہیے کہ وہ کل نکال دے اس کو، آج آپ جائیے صبح نہ آئیے گا، یہ آپ کا چیک حاضر ہے۔ اسلام کا یہی نظام ہے۔ البتہ یہ نظام اگر آج آپ نافذ کریں گے تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ریاست کفالت نہیں دے رہی ہے اسے، ریاست کفالت دے، ہم تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیں گے، اگر تمہارے پاس جاب نہیں ہے تو تم جاؤ نام لکھواؤ، ویلفیئر لو، زکوٰۃ کے نظام کے اندر سے تمہارا جو بھی روزینہ ہے مقرر ہو جائے گا، تمہارا ویلفیئر الاؤنس آپ اسے کہہ دیں، اسے ان امپلائمنٹ کہیں، یہ گارنٹی آپ دے دیجئے کارکن کو کہ تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیں گے، یہ کفالت کا نظام ہے۔ تو کفالت عامہ زکوٰۃ کے ذریعے، یہ ہے در حقیقت کہ جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بھٹو صاحب نے لگایا تھا، بڑی کنٹروورسی اس زمانے میں یہاں ہوئی تھی، کچھ ہمارے علماء 313 ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا تھا یہ کفر ہے، حالانکہ یہ کفر نہیں ہے۔ میرے مضامین 1969 کے 70 کے موجود ہیں، میں نے کہا تھا اگر اسلامی جمہوریت صحیح ہے تو اسلامی سوشلزم بھی صحیح ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ جمہوریت بھی اگر اس میں اسلام نہیں ہے تو کفر ہے، شرک ہے، وہ حاکمیت انسان کے اوپر قائم ہے، لہذا کفر ہے۔ لیکن اگر کتاب و سنت کے تابع ہو جائے تو گویا کہ وہی کافر مسلمان ہو گیا، یہ اسلامی جمہوریت ہو گئی اور اسلامی کی صدارتی جمہوریت۔ لیکن اسی طریقے سے سوشلزم کا بھی کچھ اصول جو ہے وہ اسلام ہی سے مستعار لیے گئے ہیں، اور اقبال نے یہ بات کہی ہے صحیح، یہ ساری چیزیں جہاں کہیں کوئی خیر ہے اسلام سے مستعار لیا گیا ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برو یا دارزو، یا جنور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ کافرانہ نہیں تھا، ہر شہری کی کفالت۔ حضرت عمر نے تو فرمایا تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو ذمہ دار عمر ہوگا قیامت کے دن۔ آپ اندازہ کیجئے اس سے بڑا ویلفیئر کا نظام کون سا ہوگا۔ لیکن زکوٰۃ ہو ان دی رائٹ ارنسٹ۔ ضیاء الحق صاحب نے زکوٰۃ کو بھی بدنام کیا، بینک ڈپازٹ میں سے کچھ کاٹ لیا، یہ زکوٰۃ ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نجاست کے ڈھیر میں سے کچھ ندازت لے آئے اور زکوٰۃ بن گئی، حالانکہ اصل زکوٰۃ ہے کل اموال تجارت پر زکوٰۃ۔ تمہاری دکان میں 5 لاکھ کا مال ہے، 2.5% دے دو۔ تمہارے کارخانہ ہے، اس کی زمین، اس کی بلڈنگ، اس کی مشین، اس کے ٹول، 4 چیزیں ایگزمپٹ۔ لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے، جو خام مال پڑا ہے 20 لاکھ کا پڑا ہے، جو فنشڈ پروڈکٹ ہے 30 لاکھ کی پڑی ہے، 50 لاکھ کے اوپر 2.5% دے دو۔ کیلکولیشن بہت آسان، یہ نہیں ہے کہ سال میں کیا کمایا، کیا گوایا، کیا لاس، کیا پروفٹ، کوئی ضرورت نہیں، جو ہے حاضر ٹوٹل کے اوپر 2.5% دے دو۔ یہ کہلاتے ہیں اموال ظاہرہ۔ اموال باطنہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ہاں کوئی گھر میں کوئی زیور پر رکھا ہے، کوئی کیش رکھا ہوا ہے، اس کی زبردستی نہیں لیتی اسلامی ریاست۔ اسلامی ریاست اموال باطنہ کی زکوٰۃ میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیتی ہے، چاہے تو وہ ریاست کو دے، چاہے اپنے طور پر دے دے، ورنہ تو یہ کہ گھر گھر جا کر صندوقوں کی تلاشی لینی پڑے گی۔ ہاں جو مال ہے آپ کا گودام میں پڑا ہے، کارخانے میں پڑا ہے، دکان میں پڑا ہے، یہ اموال ظاہرہ ہے، اس میں سے 2.5% لیا جائے، اتنی زکوٰۃ آئے گی کہ
کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت نظام خلافت کر سکے گا۔ یہ گویا کہ نظام خلافت کا دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ ہے جو میں چاہتا ہوں، جو ابھی میں نے عرض کیا، سود در حقیقت نام ہے سرمایہ داری کا۔ سرمایہ کاری کو اسلام انکریج کرنا چاہتا ہے، سرمایہ داری کو نہیں۔ محض پیسے کو کمائے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پیسہ ہے محنت کرو، تھوڑا پیسہ ہے چھابڑی لے کر چلو، سارا دن محنت کرو، شام کو 150 لے آؤ گے۔ اس سے زیادہ ہے ریڑھی بنا لو، اس سے زیادہ ہے کھوکا لگاؤ، اس سے زیادہ ہے دکان بناؤ، اس سے زیادہ ہے ایکسپورٹ امپورٹ کرو۔ 10 آدمی مل کے کرنا چاہتے ہو کر لو، اپنا سرمایہ جمع کر لو، محنت جمع کر لو، شراکت ہو گئی۔ یہ ہے سرمایہ کاری۔ اور سرمایہ داری یہ ہے، یہ میرا پیسہ ہے، مجھے تو اتنے فیصد نفع چاہیے، تم کماؤ گواؤ، تمہارا دھیلا ہو جائے، تمہارے دگنے ہو جائیں، مجھے کوئی غرض نہیں۔ یہ ہے سود، اور اس سے بڑی شے حرام اسلام میں کوئی نہیں۔ اس سے سرمایہ داری کی جڑ کٹتی ہے۔ اور وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ واقعہ یہ کہ اس وقت دنیا میں یہودیوں کا جو تسلط ہے اسی سود کی وجہ سے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے یورپ میں پروٹیسٹنٹزم کے ذریعے سے سودی کاروبار کی اجازت حاصل کی۔ جب تک ابھی صرف رومن کیتھولک معاملہ چل رہا تھا، سود حرام تھا یورپ میں، کہیں سودی کاروبار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بھی میں لکھ چکا ہوں اپنے مضامین میں، وہ کتاب اب چھپ بھی جائے گی۔ لیکن انہوں نے در حقیقت مسلمانوں کے ذریعے سے یورپ میں نقب لگائی، انہوں نے ہسپانیہ کو اپنا بیس بنایا، مسلمانوں کی سرپرستی تھی انہیں جو حاصل ہوئی، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے یورپ کے اندر لبرلزم کے نام سے جہاں اور بہت سی چیزیں جو ان کا آغاز کرایا، وہیں اس معیشت کے اندر بھی سود کا آغاز کرایا، اور اس کے ذریعے سے وہ اس درجے ان کی اکانومی کے اوپر قابض ہو چکے ہیں کہ علامہ اقبال اس صدی کے شروع میں گئے تھے انگلینڈ اور جرمنی، اور وہاں وہ دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، اور آج پوری دنیا کا جو مالیاتی نظام ہے ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہاؤس آف روتھ چائلڈز 40 بلین کا ایک چیک لکھنے والا آدمی موجود ہے۔ وہ جدھر چاہے کسی ملک کی جب چاہے کسی بھی معیشت کو تباہ کرنا چاہے، انہوں نے روس کے حصے بکرے کرائے ہیں معیشت کے راستے سے، ان کے سٹورز خالی ہو گئے، ڈبل روٹیاں نہیں رہیں۔ یہ سب کچھ در حقیقت معاشی بحران کا جو پیدا کیا گیا، اور یہ یہودیوں نے کیا۔ بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے، خلافت کے نظام میں سرمایہ کاری ہوگی، اور وہ ساری اسی طریقے پر، فری اکانومی، مارکیٹ اکانومی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ہائر اینڈ فائر، سارے اصول، سود حرام، جوا حرام، ان دو چیزوں کی حرمت کے ساتھ آپ جدید اکانومی کو جس طرح چاہے شامل کر لیں، وہ اسلام کا نظام معیشت ہوگا۔